اللہ نے انسان کو نعمت وجود سے مالا مال کیا۔ پہلے انسان نہیں تھا، اب ہے۔ انسان عدم سے وجود میں آ گیا، تو انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ جواب دو۔ اللہ۔ تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو بھی پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، یہ شجر حجر زمین اور یہ پہاڑ پتھر جبل و جبال، زمین سورج ستارے سیارے، ان تمام چیز کو اللہ نے وجود میں لایا۔ پیدا تو ان کو بھی کیا ہے، پیدا تو ہم کو بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو قوت گویائی عطا فرما کر تمام حیوانات پر برتری اور تفوق عطا کیا۔ بھئی اللہ نے انسان کو زبان دی اور اس زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، اور ہم مختلف موقع سے، مثلا ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو ہے کسی بازار میں ہیں، ہم جو ہے 10 آدمی کے بیچ میں ہیں۔ اب ہمارے دل میں جو احساسات ہیں، جو کیفیات ہیں اور جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، اگر اللہ نے ہماری زبان میں قوت گویائی عطا نہ کرتے تو ہم ان احساسات، ان جذبات کو الفاظ کا جامہ کیسے پہناتے اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر زبان کے ذریعے سے کیسے ادا کرتے؟ تو اللہ نے ہم انسانوں کو بولنے کی طاقت دے کر کے، قوت گویائی عطا کر کے تمام حیوانات پر تفوق اور ایک برتری عطا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ نعمت ہے۔ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اچھا، الگ الگ قسم کی بولیاں ہیں، تم لوگ اپنی الگ زبان بولتے ہو، ہم لوگ سرجاپوری الگ زبان بولتے ہیں۔ بھائی تم لوگ کھٹا والی زبان بولتے ہو نا، ہم لوگ سرجاپوری والی زبان، بنگالی بنگلہ زبان بول رہا ہے، عربی عربی زبان بول رہا ہے، بہاری بہار کی زبان، بنگلوری بنگلور کی زبان بول رہا ہے۔ الگ الگ قسم کی بولیاں ہیں، الگ الگ قسم کی بولیوں سے مرکب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان میں وہ صلاحیت، وہ طاقت ودیعت کر دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اظہار مافی ضمیر کر پا رہے ہیں۔ ہمارے سینے کے اندر جو جذبات، جو خیال اور جو کیفیات ہیں، انہیں ہم الفاظ کا جامہ پہنا کر کے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہماری ضرورت یوں مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت یعنی قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے تعریف اللہ کی ہوگی۔